السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250 اور 251 250 اینڈ 251 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب زمین میں کوئی گروہ فساد پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، خلق خدا کو تنگ کرتا ہے، تو اس فساد کو دفع کرنے کا بھی اللہ میاں نے نظام رکھا ہوا ہے۔ اور جو ان سے مقابلہ کرتے ہیں، جو اللہ کے فسادی گروپ سے مقابلہ کرتے ہیں، ان میں کیا صفات ہونی چاہیے اور کامیابی کن کو ملتی ہے۔ اگر کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو کامیابی کی شرائط کیا ہے، اور کافروں کے مقابلہ میں کامیابی کی دعا کیا ہے، یہ ساری باتیں آج ہم اپنے اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ گزشتہ آیات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل پر ایک دوسرا گروہ عمالقہ کا غالب آ گیا تو وہ تنگ آ گئے اس کے ظلم سے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں جا کے اپنے حقوق حاصل کریں اور کافروں کو جو غاصب گروہ ہے اس کو بگائیں اور اپنے حقوق واپس حاصل کریں۔ لیکن جب مقابلے کے لیے فوج نکلی تو اللہ پاک نے ایمان و اخلاص والے لوگ جو ہیں وہ چھانٹ کر آگے کیے، اور انہیں ایک آزمائش میں سے گزارا کہ صرف وہ لوگ جو اس آزمائش میں پورے آئیں، وہ جن کا ایمان کامل ہے وہ آگے جائیں گے۔ کیوں کہ ایمان اگر مکمل ہوگا تو ایمان کی طاقت سے کافر گروہ پر جو ہے اللہ کی مدد سے فتح پائی جا سکتی ہے۔ اور جب انہوں نے کافر گروہ کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو بہت بڑی فوج ہے اور ہم تھوڑے ہیں، تو انہی میں کے ساتھیوں نے سمجھایا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اور ساتھ میں بتا دیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ یعنی صفت جو ہے اندر ڈیولپ کرنے والی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور صبر۔ یہ جالوت کے مقابلے میں طالوت کی فوج نکلی، اور جالوت کی فوج بہت بڑی تھی۔ طالوت کے جو ایمان کامل والے لوگ دریا پار کر کے آگے گئے وہ تھوڑے تھے، اور جب مقابلہ شروع ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح بنی اسرائیل کو دی۔ ولما، اور جب بارزو آمنے سامنے ہوئے، جالوت کے وجنود ہی، اور اس کے لشکر کے، قالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، ڈال دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر، بثبت، اور جما دے، اقدامنا، ہمارے قدم، منصورنا، اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر۔ بلکہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، لہذا اس قوم نے اب مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، ایک تو ہمارے قدم جما دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور دوسرا ہمیں صبر عطا فرما۔ انہی دو ہتھیاروں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور اپنی مدد سے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ دو صفات ان میں کون سی ہوئی؟ ایک تو وہ ثابت قدم رہے، اور ایک انہوں نے صبر اللہ سے کرنا مانگا اور صبر کیا۔ فہزموا، پھر انہوں نے شکست دی انہیں، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد، اور داؤد نے قتل کیا جالوت کو۔ جالوت بادشاہ تھا، بہت بڑا پہلوان تھا ان کا، اور حضرت داؤد اس وقت ایک نوجوان تھے، لیکن جب مقابلہ ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، کافر بادشاہ کو جو بہت بڑا پہلوان بھی تھا، اس کو ختم کیا۔ بات ہو، اور اللہ نے دیا اسے، کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو، الملک، ملک، اور ملک چلانے کے لیے کیا دیا؟
حکمت بھی اور علم بھی، بل حکمت اور حکمت وعلمہ، اور اسے سکھایا مما جو یشاء چاہا. تو اللہ نے جس کو ملک دیا، جس کو حکمت دی، جس کو کامیابی دی، اسے جو چاہا اور بھی ایسے علوم سکھائے جن کی مدد سے انہوں نے اپنی حکومت بھی مضبوط کی اور حکومت چلائے بھی اور حکمت عطا بھی فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کو. اور حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ لوہے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی علم داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. زیرہ بکتر بناتے تھے لوہے سے، اور اس طرح لوہے کے سے مختلف چیزیں بنانے کی ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی تھی. بلاؤ، اور اگر لا نہ دفع کرتا، دفع ہو ہٹاتا، اور اگر لا نہ ہٹاتا اللہ الناس لوگ بعضہم ببعض، بعض لوگوں کے لیے بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لفسدت، ضرور تباہ ہو جاتی ہے الارض زمین. ولیکن، یعنی جب لوگ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ ہٹاتا ہے بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو، جن کی باری ختم ہو جائے، جو ظلم کرتے ہیں، جو جس کو اللہ ہٹانا چاہتا ہے اس کو لوگوں کے ذریعے ہی ہٹاتا ہے، اس کے مقابلے میں فورسز کھڑی کر دیتا ہے. لفسدت، ضرور تباہ ہو جاتی ہے الارض و زمین. ولیکن، اور لیکن اللہ ذو فضل، فضل والا ہے، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، یعنی جہان کا خیال رکھتا ہے اور فضل فرماتا ہے اور فساد کو دفع کرنے کا بندوبست کرتا رہتا ہے. ملما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور جب وہ مقابلے میں اترے جالوت اور اس کے لشکروں کے کہنے لگے، اے ہمارے رب فیضان کر، ہم پر صبر کر اور جما دے ہمارے قدم میدان جنگ میں، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر. فہزموہم بإذن اللہ، پھر انہوں نے شکست دی ان کو اللہ کے حکم سے. وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور دی اس کو اللہ نے بادشاہی اور حکمت اور سکھایا اسے جو کچھ چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین. اور اگر نہ ہٹاتا اللہ لوگوں کو، یعنی ان کے بعض شرپسندوں کو بعض صالح لوگوں کے ذریعے، تو یقیناً زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن اللہ فضل کرنے والا ہے تمام جہان والوں پر. ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملا، تفہیم القرآن اور تفسیر ابن کثیر میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ طالوت کی فوج کو فتح ملی، اللہ نے جالوت کو شکست دی، داؤد نے علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اللہ نے داؤد کو بادشاہی، حکمت اور علم عطا کیا. اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو صرف طاقت ہی نہیں دیتا بلکہ علم اور حکمت بھی عطا کرتا ہے تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے اور قوم کی رہنمائی کر سکے. اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے اسے علم بھی عطا کرتا ہے، حکمت بھی کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، تو اپنے جن کو اللہ تعالیٰ نے سربراہی دی ہے ان کی سرکشی نہ کرو بلکہ اولی الامر کی اطاعت کرو. اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ نصرت تب ملتی ہے جب وہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس لیے اپنی نیت صحیح رکھنی چاہیے اور ایمان کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، وداؤٹ اینی ڈیویشن، دائیں بائیں ایمان کو تبدیل کیے، ایمان کی تعلیمات کو تبدیل کیا بغیر، جیسا بتایا گیا اللہ پر یقین رکھتے ہوئے صحیح نیت کے ساتھ اللہ کے راہ پر چلنے والے کو عظیم اعزاز ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں فرمایا. اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو ایمان اپنا قائم رکھتے ہیں اور جد و جہد میں ثابت قدمی رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، جان فشانی اور اپنے عزم کا برقرار رکھتے ہیں. مشکلات میں ایمان اور ثابت قدمی ہی کامیابی کا راستہ ہے،
اور حقیقی کامیابی کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کی رضا پر عمل کرے اور اس کی مدد جو ہے وہ مانگے۔ اگر اللہ کی مدد آ گئی تو حقیقی کامیابی مل جاتی ہے۔ یہ بھی واضح ہوا کہ بعض کا بڑی بڑی فوجوں کے مقابلے میں چھوٹی فوجوں کو کامیابی جب اللہ دے دیتے ہیں تو اس لیے بڑی تعداد کا ہونا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اس لیے ظاہری طاقت پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایمان کی طاقت پر توجہ دینی ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، اور پھر ثابت قدمی بھی ضروری ہے۔ امتحانات میں ثابت قدم رہنے والے لوگ ہی آخرکار کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اور جو دعا میں یہاں سکھائی گئی ہے، کافروں کے مقابلے میں اگر مقابلہ آ جائے تو کامیابی کی دعا ہے۔ اللہ سے دعا مانگ کے کافروں کے مقابلے میں جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ یاد کر لینی چاہیے ہر ایمان والے آدمی کو، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، کہ قرآن پر عمل ہی کامیابی اور جنت میں داخلے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔